سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت منظور کر لی۔ ضمانت خارج کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، سپریم کورٹ سازش کے مقدمات میں پہلے بھی ضمانت دے چکی، یہ ضمانت کا مقدمہ ہے، میرٹ پر دلائل نہیں دیے جا سکتے۔ سپریم کورٹ نے میرٹ پر آبزرویشن دی تو ٹرائل متاثر ہوگا، ماتحت عدالت سے کہیں گے مقدمات کا ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کیا جائے۔ I'm heartened by Mr. Wangi's vision for further enhancing our bilateral cooperation in trade, economics and investment fields, including upgradation of CPEC Phase 2. Our two sides also emphasize the need for further deepening of our people-to-people contacts. پاکستان اور چین کا دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کا عزم، اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے مشترکہ صدارت کی۔ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اور چین کی دوستی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے، سی پیک سمیت تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہے، خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر خارجہ بولے، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھائیں گے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جا رہے ہیں۔ پاکستان سے چین کی دوستی ہر امتحان میں پورا اتری ہے، تیسرے فریق کی وجہ سے یہ دوستی متاثر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور چین کے اقتصادی تعلقات میں اہم پیش رفت، چینی مارکیٹ میں $1 ارب مالیت کا پانڈا بانڈز کے اجراء کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے، پانڈا بانڈز رواں مالی سال سے 2028 تک 3 فیز میں لانچ کیے جائیں گے۔ پہلے فیز میں $25 کروڑ مالیت کا پانڈا بانڈ جاری کیا جائے گا۔ $75 کروڑ مالیت کے برابر پانڈا بانڈز کا اجراء دوسرے اور تیسرے فیز میں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر پانڈا بانڈز کے اجراء میں پیش رفت متوقع۔ اگلے ماہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خزانہ بھی چین جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل کی جانب سے برسلز میں انٹرویو دینے کی تردید کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں دیا، تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سہیل وڑائچ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گڑھی۔ سہیل وڑائچ نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کی تقریب میں شرکت کی۔ 9 مئی فوج کا نہیں، قوم کا مقدمہ ہے۔ فوج کا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے، 9 مئی میں ملوث ہر کردار کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قومی استحکام کے لیے سیاسی قیادت اور عوام کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو، کہا، پاکستان نے بیرونی اور اندرونی دہشت گرد نیٹ ورکس کا جرأت مندانہ مقابلہ کیا۔ دشمن کو پیغام ہے، پاکستان ہر محاذ پر دفاع کے لیے تیار اور یکسو ہے۔ فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کی بیک وقت کارروائی کی کوشش ناکام ہوئی۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندے جرائم میں ملوث ہیں، ان کو نکالیں تو چند سیاسی اور کرمنل کرداروں کو مسئلہ ہوتا ہے۔ گورننس کے خلاف کو سیکیورٹی ادارے روزانہ جانیں دے کر پورا کر رہی ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تمام 14 نکات پر مکمل عمل درآمد قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال، اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز نے مرد اہم قرار دے دیا، لکھا، پاکستانی آرمی چیف جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہیں امریکہ میں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے با اثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات اہم رہی۔ عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی سے پاک امریکہ تعلقات اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تعاون مزید مضبوط ہوا۔
دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے عالمی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا. دہشت گردی کے ناسور کو بہادری، عزم اور قربانی سے شکست دی. وزیراعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کا شکار اور متاثرین کو خراج تحسین پیش کرنے کے عالمی دن پر پیغام. کہا انٹیلیجنس اداروں نے ملک کو بے شمار دہشت گرد حملوں سے بچایا. حکومت، ادارے اور عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں. قوم شہداء اور متاثرین کو سلام پیش کرتی ہے. دہشت گردی سے نبرد آزما ادارے لاحق تحسین. مونس الوی کے وعدے، نیپرا کو یقین دہانی اور وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کے رابطے سب بے سود. کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی اب تک بحال نہ کی جا سکی. 98 فیڈرز تاحال بند. معین آباد، امیر آباد، صادق آباد ماڈل کالونی میں 2 روز گزرنے کے باوجود بجلی کی فراہمی معطل. علاقے میں پانی کی شدید قلت. نارتھ کراچی سیکٹر 5I اور اسکیم 33 میں بھی 48 گھنٹوں سے بجلی غائب. بلدیہ، DHA، گلستان جوہر کے علاقے بھی بجلی سے محروم. بجلی کی بندش کے خلاف جنا ایونیو پر ماڈل ٹاؤن کے مکینوں کا احتجاج. کے الیکٹرک کے خلاف نعرے. کراچی میں آج بھی موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے بارش کا سلسلہ وقفے سے رات تک جاری رہنے کا امکان. 27 اگست سے کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک اور سپیل متوقع. بارشوں کا سلسلہ 30 اگست تک جاری رہے گا. بارش کے پیش نظر کراچی میں تعلیمی ادارے آج بھی بند ہیں. بارش کے باعث لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے. سندھ حکومت سب سے معذرت خواہ ہے. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سب سے زیادہ نااہلی کے الیکٹرک کی تھی جو 48 گھنٹے تک بجلی مہیا نہیں کر سکی. MQM سے کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی اور آج بھی بات کرنے کو تیار ہیں. فاروق ستار تنقید کر کے اپنی سیاست چمکاتے ہیں. کوئی خواب و خیال میں نہ رہے، سندھ میں دوسرا صوبہ نہیں بن سکتا. بارشوں نے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا. دونوں جماعتیں کراچی کے فنڈز اور وسائل پر قابض ہیں. ترجمان MQM کا کہنا ہے بلدیاتی اداروں میں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل بانٹ کر اربوں روپے کی کرپشن کر رہی ہیں. کراچی کے 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کے چیئرمین موجود ہیں. جماعت اسلامی نے سندھ میں پیپلز پارٹی کی بی ٹیم بن کر کراچی کو برباد کر دیا. جماعت اسلامی پبلسٹی، کرپشن اور پریس کانفرنس چھوڑے اور عوام کو ریلیف پہنچائے. وزیر اعظم شہباز شریف کا مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر سیاسی قائدین سے رابطہ. بلاول بھٹو سے کراچی میں ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا. سندھ حکومت کو ہر ممکن معاملت فراہم کرنے کی پیشکش کی. وزیر اعظم کی چیئرمین NDMA کو سندھ سے مکمل رابطے اور فوری اقدامات کی ہدایت. شہباز شریف نے حافظ نعیم الرحمان سے خیبر پختونخوا میں نقصانات پر گفتگو کی. الخدمت فاؤنڈیشن کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا. وزیر اعظم اور خالد مقبول صدیقی نے سندھ میں ممکنہ خطرات پر تبادلہ خیال کیا. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وفاقی اداروں کے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی. سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل. بچوں اور خواتین سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 42 ہو گئی. بنیر میں قدم قدم پر قدرتی آفت کے نشانات اور المناک داستانی. گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے. سوات میں سیلاب سے تباہی کے ان گنت مناظر. مٹی اور کیچڑ کے ڈھیر ہیں. شانگلہ میں کئی رابطہ پل سیلاب کی نظر ہو گئے. ریلے میں بہہ جانے والے 7 افراد کی تلاش. پاک فوج کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری. پاک بھارت سمیت 4 جنگیں رکوا کر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انسانیت کی خدمت کی. امید ہے امریکی صدر کی روس، یوکرین اور غزہ میں جنگ بندی کی کاوشیں بار آور ہوں گی. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات میں گرمجوشی آئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو. پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے تبادلہ خیال. نیٹلی بیکر نے بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث جانی نقصان پر اظہار افسوس کیا. کہا ہماری تمام تر ہمدردیاں جاں بحق افراد کے خاندانوں کے ساتھ ہیں. نشان امتیاز ملنے پر وزیر داخلہ کو مبارکباد بھی دی.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جاپانی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر اور پلانٹ کا دورہ۔ جاپانی کمپنی کو پنجاب میں ڈیری سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ مریم نواز نے کمپنی کے تحقیق اور ترقی کے شعبوں کا بھی دورہ کیا۔ کہا کمپنی کے ڈیری میں تجربات کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے کی ترقی کے لیے ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ فارمولا ملک بچوں کے ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ کمپنی کی شراکت داری سے پنجاب کے 63% دیہی آبادی کو فائدہ ہوگا۔ جو اس کا آپریشن ہے تاکہ آنے والے چاہے وہ انویسٹرز ہیں چاہے وہ دوسرے شعبوں سے ان کا تعلق ہے تو ان کو وہی فیسلٹی ملے جو کہ دنیا میں ایسے بی ایف سیز مہیا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں بزنس سہولت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ کہا ہم کاروباری مراکز کو مقبول، پرکشش اور رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ عالمی معیار کے مطابق سہولتیں اور رہنمائی فراہم کی جائے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے صارفین کو مطمئن کریں۔ بزنس سہولت مرکز کا دائرہ پورے ملک میں بڑھایا جائے گا۔ فارما کمپنیز نے مل بانٹ کر ادویات کی قیمتیں بڑھائیں۔ ڈی ریگولیشن کے بعد ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی سینٹ قائمہ کمیٹی صحت کے اجلاس میں بریفنگ۔ کہا ادویات کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھیں گی۔ 7 روپے والی دوا 70 روپے تک پہنچ گئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف سے افغان سفیر سردار احمد شکیب کی ملاقات۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے اقدامات پر گفتگو۔ بیرسٹر سیف نے کہا کے پی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ امن و امان کے قیام میں افغانستان کا کردار کلیدی ہے۔ افغان سفیر نے کہا تورخم بارڈر پر تجارتی سہولتیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تجارت بڑھانے، معیشت کی مضبوطی سے خطے میں امن اور خوشحالی کا فروغ ہوگا۔ صوبے کے حالات ایسے ہیں کہ آپریشن کے بغیر چارہ نہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فوج اور پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی کا برسلز میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل۔ کہا خیبر پختونخوا دہشت گردی کے بعد اب سیلاب کی تباہ کاری کے شکار ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ We stand firm against Daesh and its affiliates, the Fitna al-Khawarij, TTP, BLA, and the Majid Brigade that are actively collaborating in Afghanistan and the region, sharing resources, information, and physical space to carry out attacks against Pakistan. ہمارا سب سے بڑا علاقائی حریف دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے۔ دشمن ریاست دہشت گردوں کو مالی مدد، تربیت اور سرحد پار کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا افغان سرزمین سے سرگرم ٹی ٹی پی قومی سلامتی کے لیے سنگین مسئلہ ہے۔ قلعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے، مجید بریگیڈ کا گٹھ جوڑ علاقائی اور عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں تاریخ رقم کر دی۔ کوپیما، سرباز خان اور عابد بیگ نے ہندوکش کی بلند ترین چوٹی تریشمیر سرکاری سطح پر پہلی مرتبہ سر کر لی۔ وزیر اعلیٰ کی ایڈونچر ٹورزم کے فروغ میں ذاتی دلچسپی کر قومی کوپیماؤں کو مکمل سپورٹ فراہم کی گئی۔ ڈائریکٹر ٹورزم اتھارٹی اور باقی کوپیما کی ٹیم سخت موسمی صورتحال پر 7300 میٹر تک محدود رکھی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی سینٹ نے پاک امریکہ تعلقات اور کیلیفورنیا کی معیشت، معاشرے اور ثقافت کی ترویج میں پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کے اعتراف میں تاریخی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد سینیٹر میلیسا ہیٹاڈو نے پیش کی۔ پاک امریکہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ کہا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کی کہانی قربانی، وقار اور استقامت سے عبارت ہے۔ پاک امریکہ پارٹنرشپ مشترکہ اقدار، جمہوریت اور انسانی وقار پر استوار ہے۔
عالمی شہرت یافتہ امریکہ کے انسان دوست ریٹائرڈ جج فرینک کیپریو انتقال کر گئے۔ 88 سال کے فرینک کیپریو اپنے دوستانہ انداز، منصفانہ فیصلوں اور اہم دلی سے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ وہ کینسر کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ٹرائی سیریز اور ایشیا کپ کے لیے پاکستان ٹیم کے کیمپ کا آج سے دبئی میں آغاز۔ کیمپ 27 اگست تک جاری رہے گا۔ قومی کرکٹرز کے درمیان انٹرا اسکواڈ میچ بھی کھیلا جائے گا۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کا پہلا میچ 29 اگست کو افغانستان سے ہوگا۔ ایشیا کپ 9 ستمبر سے شروع ہوگا۔ ایشیا کپ کے لیے اسکواڈ سے ڈراپ ہونے والے پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان محمد رضوان کیریبین پریمیئر لیگ کھیلیں گے۔ سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس اور رضوان میں معاملات طے پا گئے۔ نسیم شاہ، اسامہ بی، عباس آفریدی، عماد وسیم، محمد عامر اور سلمان ارشاد بھی ایونٹ کا حصہ ہیں۔ اسپین میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کی جونیئر پیرل ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ 10 رکنی ٹیم 3 مختلف کیٹیگریز میں شرکت کرے گی۔ میگا ایونٹ 26 ستمبر سے 5 اکتوبر تک اسپین میں کھیلا جائے گا۔ قومی جونیئر پیرل ٹیم 23 ستمبر کو اسپین روانہ ہوگی۔ جونیئر ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کوالیفائنگ راؤنڈ بھی کھیلے گا۔ اور جاپان میں رات کے وقت دن کا سما شہاب ثاقب گرنے سے ہر سو روشنی پھیل گئی۔ آسمان پر ظاہر ہونے والی یہ روشنی سینکڑوں میل دور تک نظر آئی۔ ماہرین کے مطابق روشنی کی شدت چاند جیسی تھی۔